والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے ہمارے پروردگار، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار ان میں سے ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب، انہیں کتاب کی تعلیم دے، والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کو پاکیزہ بنائے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 129 ہے۔ آیت کریمہ پہ گزشتہ درس میں کچھ گفتگو ہوئی تھی، تو وہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے تقریباً 2700 سال قبل نبی علیہ السلام کی آمد کے لیے، آپ علیہ السلام کی بعثت کے لیے دعائیں مانگ رہی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی، اس دعا میں وہ فرماتے ہیں، اے اللہ انہی میں سے، میری اولاد ہی میں سے ایک رسول بھیجنا، بنی اسماعیل میں سے، اور اس رسول کے اوصاف وہ یہ ہوں، یتلو علیہم آیاتک، سب سے پہلے کہ وہ تیری آیتوں کی تلاوت کرے، ان کے سامنے تیری آیتوں کو پڑھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم بھی دے۔ تو آپ علیہ السلام کے فرائض منصبی میں سے پہلا جو فریضہ تھا وہ تلاوت آیات ہے، آیتوں کی تلاوت۔ اس پہ بات ہو چکی تھی کہ صرف تلاوت بھی ایک اعلیٰ ترین عبادت ہے، خواہ بلا سمجھے ہو، تو نفس تلاوت یہ بھی مقصود ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تعلیم قرآن، تعلیم کتاب، یہ بھی نبی علیہ السلام کا فریضہ ہے۔ صرف یہ نہیں فرمایا گیا کہ بس اللہ سبحانہ وتعالی کتاب نازل فرما دیں گے، نبی کو بھیج دیں گے اور وہ صرف آیتوں کو پڑھے گا، آیتوں کو سکھائے گا، نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام کا دوسرا فریضہ یہ ہے کہ وہ آیتوں کے جو مفاہیم ہے وہ بھی متعین فرمائیں گے اور وہ اپنی امت کو سکھائیں گے۔ امت کو آزاد نہیں چھوڑا گیا کہ وہ اپنے ذہن کے مطابق عربی کو سیکھیں اور قرآن کریم یا اردو تراجم سے قرآن کریم سے اپنے ذہن کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق اس سے مطالب لیں، نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام ہی اسی کی تعلیم بھی کریں گے۔ والحکمت، اور حکمت کی تعلیم بھی دیں گے۔ یہ یعلمہم کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِكْمَةَ، انہیں کتاب کی تعلیم بھی دے گا اور حکمت کی تعلیم بھی دے گا۔ حکمت کا معنی میں نے عرض کر دیا تھا کہ حضرت امام حسن بصری اور حضرت قتادہ، حضرت مقاتل رحمہم اللہ، یہ تمام مفسرین وہ فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد سنت ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ وہ اس کا ترجمہ فرماتے ہیں تہ کی باتیں، آپ علیہ السلام کی جو احادیث ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کی بھی تعلیم دیں گے، حدیث کی شرح وہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام متعین فرمائیں گے۔ بہت ساری ایسے روایتیں ہماری سامنے ہیں جن میں باوجود اس کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث، ایک اپنی بات کو بیان کیا، صحابہ کرام اس کے مطلب کو نہ پہنچے، پھر آپ علیہ السلام نے اس کی تشریح فرمائی۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، پیچھے ایک مرتبہ میں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا،
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، آپ علیہ السلام نے گزشتہ امتوں کا ذکر کیا، انبیاء کا ذکر کیا کہ مجھ پر ان کو پیش کیا گیا، بعض نبیوں کو میں نے دیکھا ان کے ساتھ چند افراد تھے، 10 سے کم افراد تھے، ایک نبی ایسے تھے کہ جن کے ساتھ صرف ایک ہی آدمی تھا، اور بعض انبیاء ایسے تھے جن کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ آسمان کے افق کے کنارے وہ بھر گئے، بڑی امت کو سامنے لائی گئی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ حضرت موسیٰ اور اس کی امت ہیں۔ پھر اس کے بعد ان سے زیادہ لوگ آئے، وہ میری امت تھی، اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ان میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے ذہنوں کو لڑانا شروع کیا، کسی نے کہا وہ ہم ہیں، کسی نے کہا وہ ہم نہیں، ہماری اولاد ہوں گے، کیونکہ وہ اسلام ہی میں پیدا ہوئے اور وہ اسلام ہی میں فوت ہوئے۔ تو پھر نبی علیہ السلام جب باہر تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے اس کی تشریح فرمائی کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے وہ 4 طبقے مراد ہیں جن کا آپ علیہ السلام نے ذکر فرمایا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا من کان فی قلبہ، جس کے دل میں ہو حبۃ خردل من کبر، رائی کے دانے کے برابر جس کے دل میں تکبر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ ہمیں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کے بال اچھے طریقے سے بنائے ہوئے ہوں، اس کا بدن صاف ستھرا ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جس بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں وہ تکبر نہیں ہے، وہ تو تجمل ہے، خوبصورتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہے، پاک صاف ہے، اور وہ پاک صافی کو، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ جو حدیث میں منع کیا گیا وہ تکبر ہے، اور تکبر آپ علیہ السلام نے خود اس کی تشریح فرمائی کہ بطر الحق وغمت الناس، تکبر یہ ہے کہ حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے ایک روایت میں فرمایا کہ ابن آدم کے بدن میں 360 جوڑ ہیں، اور روزانہ ہر جوڑ کے بدلے اس پر ایک صدقہ لازم ہے۔ صحابہ کرام فرمانے لگے یا رسول اللہ ہم میں سے کون روزانہ 360 صدقے کر سکتا ہے؟ وہ یہ سمجھے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ صدقہ ہے، تو یا رسول اللہ کون اتنے صدقے کر سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اور اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز اس کا ہٹانا یہ صدقہ ہے، خندہ پیشانی کے ساتھ کسی سے ملنا وہ صدقہ ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ ایک ہی عمل کے ذریعے یہ 360 صدقے ادا کرے روزانہ، تو فرمایا چاشت کی نماز، جب سورج تھوڑا بلند ہو جاتا ہے، اس کی روشنی پھیل جاتی ہے، تپش اس میں پیدا ہو جاتی ہے، تو چاشت کے وقت میں 2 رکعت جو نماز ہے، ان 2 رکعتوں کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 360 صدقوں کا ثواب عطا فرماتی، یعنی بدن کے جو 360 جوڑے ہیں سب کے صدقے ادا ہو جاتی۔ تو پتہ چلا کہ حدیث یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرائض نبوت میں شامل ہیں، اور اس کی تشریح بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اس کی تعلیم بھی نبی علیہ السلام دیا کرتے۔ تو اس طبقے کا رد ہوا جو لوگ کہتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے قرآن کافی اور حدیث کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو فرمایا یہ جو حدیث ہے نبی علیہ السلام کے اقوال، یہ بھی نبی علیہ السلام کے فریض نبوت میں شامل ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ تو اپنی طرف سے کوئی گفتگو نہیں کرتا، جو بھی نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے بات نکلتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ان کے دل میں القاء ہوتا ہے۔ تو یہ تیسری چیز ہو گئی فرائض نبوت میں سے، آیتوں کی تلاوت، کتاب کا سکھانا، حکمت کی باتیں سکھانا، اور چوتھے نمبر پہ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور اے اللہ ایسے نبی کو بھیج دے کہ ان کو پاکیزہ بنائے، وہ میری اولاد کو، میری نسل کو پاکیزہ بنائے، تزکیہ نفس کرے۔ اب ان آیات میں اگر ہم غور کریں، میں نے گزشتہ کل عرض کیا تھا کہ یہ مضمون قرآن کریم کی 4 آیتوں میں آیا ہوا ہے۔ پہلی آیت تو یہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 ہے، دوسری آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 ہے، دوسرے پارے کے دوسرے رکوع میں،
کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، غور کریں اس آیت میں، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ وہاں اس آیت میں تزکیے کا لفظ پہلے ہے، تلاوت کے بعد تزکیے کا لفظ ہے، اس کے بعد تعلیم کتاب اور اس کے بعد تعلیم حکمت ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سورہ آل عمران آیت نمبر 164 ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس آیت میں بھی سب سے پہلے تلاوت، اس کے بعد تزکیہ، اس کے بعد تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہاں بھی سب سے پہلے تلاوت، پھر تزکیہ، پھر تعلیم کتاب اور پھر حکمت۔ تو اس آیت کریمہ میں تو سب سے پہلے تلاوت، پھر تعلیم کتاب، پھر حکمہ اور آخر میں تزکیہ، لیکن باقی تینوں آیتوں میں تلاوت کے متصل بعد جو ہے وہ تزکیے کا ذکر ہے۔ اور یہ جو آیت ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، دعا کے طور پہ آئی ہوئی ہے۔ باقی جو تینوں جگہ ہیں وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنا بیان ہے کہ اللہ نے احسان کیا مومنوں پر، ان میں ایسا رسول بھیجا جو ان کے سامنے آیتوں کو پڑھتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، کتاب سکھاتے ہیں اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طرح ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول جو تمہیں میں سے ہے اور وہ تم پر آیتیں تلاوت کرتے۔ اسی طرح سورہ جمعہ میں هو الذی بعث فی الامیین، وہ اللہ کہ جس نے امیین میں، امی لوگوں میں اپنے رسول کو بھیجا۔ تو ان تین آیات کے اندر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں تزکیے کا لفظ پہلے اس لیے آیا ہے کیونکہ تمام مقامات میں، اب یہ چاروں مقامات میں، باقی تین میں تزکیہ پہلے اور یہاں تزکیہ بعد میں ہے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ مقصود تلاوت اور تعلیم کتاب و حکمت، ان سب کا جو مقصد ہے وہ تزکیہ ہے۔ کتاب کی آیتوں کی، اس کی جو آیتوں کی تلاوت ہے، اور اسی طرح تعلیم کتاب اور حکمت، ان سب کا جو اصلی مقصد ہے وہ تزکیہ ہے۔ تو اس لیے وہاں پہ اس تزکیے کو مقدم کیا۔ اب یہ تزکیہ ہے کیا؟ تو سب سے پہلے مختصر سی تشریح میں عرض کرتا ہوں، آسان ترجمہ قرآن جو شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی کتاب ہے، قرآن کی تفسیر ہے، اس کے جلد اول صفحہ 109 پر وہ فرماتے ہیں یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنی صحبت سے سرفراز فرما کر ان کی تربیت فرمائی، پھر صحابہ نے تابعین کی، تابعین نے تبع تابعین کی، اسی طرح تربیت کی جس طرح آپ علیہ السلام نے ان کی تربیت کی، اور یہ سلسلہ صدیوں سے اسی طرح چلا آتا ہے۔ باطنی اخلاق کی اسی تربیت کا علم علم احسان یا تزکیہ کہلاتا ہے، اور تصوف بھی در حقیقت اسی علم کا نام تھا، اگرچہ بعض نااہلوں نے اس میں غلط خیالات کی ملاوٹ کر کے بعض مرتبہ اسے خراب بھی کر دیا، لیکن اس کی اصل یہی تزکیہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے یہاں فرمایا ہے، اور ہر دور میں تصوف کی اصل حقیقت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے ہمیشہ موجود رہیں۔ تو اسی طرح جس طرح حضرت نے ذکر کیا اور بہت سارے مفسرین نے، ہمارے اکابر سب نے ذکر کیا، حضرت شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ جو حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے اور بہت بڑے عالم مفسر قرآن محدث گزرے ہیں، تو وہ اپنے دورہ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ہمارے اکابر میں سے جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں ان سب میں سے کوئی بھی شخص بے پیرا نہیں تھا، یعنی ہر شخص وہ کسی نہ کسی شیخ کا مرید تھا، یا تو خود کوئی شیخ تھا، اللہ کا ولی تھا اور اس کے آگے مرید تھے، اور اگر کوئی شخص اس منصب تک نہیں پہنچا تھا تو وہ لازماً کسی نہ کسی شیخ کے آگے اس نے زانوئے تلمس طے کیا تھا اور وہ اس چیز کو سیکھ رہا تھا۔ حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا یہ جو نبوت کے فرائض میں سے ایک فریضہ وہ یہ ہے کہ یہ تزکیہ، جس کے معنی ہے ظاہری و باطنی نجاسات سے پاک کرنا۔ ظاہری نجاسات سے تو عام مسلمان واقف ہیں، لیکن باطنی نجاسات، کفر اور شرک، غیر اللہ پر اعتماد کلی، اعتقاد فاسد،
تکبر، حسد، بغض، حب دنیا وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں یہ باطنی نجاسات ہیں، ان سے بھی نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو پاک کرنا تھا. اگرچہ علمی طور پر قرآن و سنت کی تعلیم میں ان سب چیزوں کا بیان آ گیا، لیکن تزکیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جداگانہ فرض قرار دے کر اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ جس طرح محض الفاظ کے سمجھنے سے کوئی فن حاصل نہیں ہوتا، اسی طرح نظری اور علمی طور پر فن حاصل ہو جانے سے اس کا استعمال اور کمال حاصل نہیں ہوتا جب تک کسی مربی کے زیر نظر اس کی مشق کر کے عادت نہ ڈالے. سلوک و تصوف میں کسی شیخ کامل کی تربیت کا یہی مقام ہے کہ قرآن و سنت میں جن احکام کو علمی طور پر بتلایا گیا ہے ان کی عملی طور پر عادت ڈالی جائے. اب یہ چیزیں ہوتی ہیں، شیخ کا پکڑنا اور کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، وہ یہ چیز. دنیا میں جتنے علوم و فنون ہیں ان کو ہم دیکھیں، کسی بھی فن کی کتاب کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے محض اس کتاب کی زبان جاننا، بلکہ زبان کا ماہر ہونا بھی کافی نہیں جب تک اس فن کو کسی ماہر استاد سے حاصل نہ کیا جائے. اب ڈاکٹری ہے، ہومیوپیتھک ہے یا ایلوپیتھک ہے، اس کی کتابیں کوئی بندہ وہ خود پڑھ لے اور وہ یہ سمجھے کہ میں ڈاکٹر ہو گیا ہوں، تو وہ ڈاکٹر نہیں ہو سکتا. بلکہ یہ تو بڑی چیزیں ہیں. اگر جو چھوٹے چھوٹے فنون ہیں، چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں عام، اگر کوئی بندہ وہ کسی یعنی کوکنگ کی جو کتابیں ہوتی ہیں، کھانا پکانے وغیرہ کی کتابیں، اگر وہ پڑھ لے اور وہ یہ سمجھے کہ میں باورچی بن گیا، میں کک بن گیا، یا اسی طرح درزی ہے وہ کوئی کتاب پڑھ لے اور کہے میں درزی بن گیا یا لوہار بن گیا، تو یہ صرف زبان جاننے سے، کسی کتاب کے پڑھنے سے وہ ان چیزوں میں مہارت حاصل نہیں کر سکتا. اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ کسی بڑے ماہر فن کے پاس بیٹھ کر اس سے ان چیزوں کو سیکھے گا، تو تب جا کر وہ کاریگر بنے گا، تب جا کر وہ ڈاکٹر بنے گا، تب جا کر وہ انجینئر بنے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں دو چیزوں کا ذکر کیا کہ ہدایت و اصلاح کے لیے دو سلسلے ہیں، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسرے رجال اللہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سنت ابتدائے آفرینش سے جاری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے ایک تو کتاب کو نازل کیا، آسمانی کتابوں کو، اور دوسرے اس کی تعلیم دینے والے رسولوں کو. کہ جس طرح محض کتاب نازل فرما دینا کوئی کافی نہیں سمجھا، اسی طرح محض رسولوں کو کے بھیجنے پر بھی اکتفا نہیں کیا، بلکہ دونوں کتاب بھی ہے اور اسی طرح کتاب کو سکھانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ معارف القرآن میں فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کتاب اللہ کو نظر انداز کر کے صرف علماء و مشائخ ہی کو قبلہ مقصود بنا لیتے اور ان کے متبع شریعت ہونے کی تحقیق نہیں کرتے. یہ اصلی مرض یہود و نصارہ کا ہے کہ اتخذوا احبارهم و رہبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے احبار و رہبان ان کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کے، علماء مشائخ کو اپنا قبلہ بنا لیا، مقصود بنا لیا. تو ظاہر ہے یہ راستہ شرک و کفر کا ہے اور لاکھوں انسان اس راستے میں برباد ہوئے اور ہو رہی. اب اس کے مقابلے میں بعض وہ لوگ بھی ہیں جو علوم قرآن و حدیث کے حاصل کرنے میں کسی معلم و مربی کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اللہ کی کتاب کافی ہے، نہ ماہر علماء کی ضرورت، نہ تربیت یافتہ مشائخ کی حاجت. فرمائی یہ دوسری گمراہی ہے اور جس کا نتیجہ دین و ملت سے نکل کر نفسانی اغراض کا شکار ہونا ہے، کیونکہ ماہرین کی امداد و اعانت کے بغیر کسی فن کا صحیح حاصل ہو جانا انسانی فطرت کے خلاف ہے. ایسا کرنے والا یقیناً غلط فہمیوں کا شکار ہوتا ہے اور یہ غلط فہمیاں بعض اوقات اس کو دین و ملت سے باہر نکال دیتی ہیں. اور ایک مقام پہ حضرت لکھتے ہیں کہ اصلاح کے لیے صرف تعلیم صحیح بھی کافی نہیں. ایک بندہ صرف صحیح تعلیم دیکھے کہ جی میں تو صرف قرآن کو لوں گا اور صحیح احادیث کو لوں گا، تو فرمائے کہ اصلاح انسان کے لیے صرف تعلیم صحیح بھی کافی نہیں، اخلاقی تربیت بھی ضروری ہے. اب بعض اوقات انسان ایک چیز کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ راستہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن راستے کا پتہ تو چل گیا، لیکن اب راستے پہ چلنے کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، جرأت کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ قدم اٹھائے اور آگے اس راستے پہ چلنا شروع کرے. صرف راستے کا جان لینا بہت ضروری نہیں ہے، اب راستے پہ قدم اٹھانے کے لیے اس کے لیے صحبت کی ضرورت ہوتی ہے.
اس کے لیے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، اور ماحول یہی اولیاء اللہ، اللہ کے ولی نیک لوگ یہ فراہم کرتے ہیں۔ تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کے جو فرائض میں سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرائض نبوت میں سے یہ 4 چیزوں کا بیان فرمایا گیا۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، عزیز، غالب، کامل اقتدار والے، الحکیم جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ ومن يرغب عن ملة ابراہیم الا من سفہ نفسہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے انحراف کرے، سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں اپنے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ ومن یرغب، واو کے معنی اور، من کون، یرغب جو اعراض کرتا ہے، یہ رغبہ کا جو لفظ ہے، یرغب کا لفظ، یہ قرآن کریم میں 2 طرح کے معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور عام عربی میں بھی 2 طرح کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہے اعراض کرنا، جب اس کے بعد الا کا لفظ آئے گا، جیسے یا عن کا لفظ آئے گا، جیسے یہاں پہ عن کا لفظ ہے، تو اس کے معنی ہے روگردانی کرنا، اعراض کرنا، رخ پھیر دینا۔ اور اگر اس کے بعد الا کا لفظ آئے گا تو اس کا معنی ہے عاجزی اور انکساری سے مانگنا، جیسے قرآن ہی میں ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ اپنے رب کی طرف عاجزی سے متوجہ ہو جایا کرو۔ تو یہ رغبہ کے بعد اگر عن کا لفظ ہوگا تو معنی ہے کہ اس چیز سے اعراض کرنا، رخ پھیر دینا، اور اگر اس کے بعد الا کا لفظ آئے تو معنی ہے اس چیز میں رغبت پیدا کرنا، اس کی طرف متوجہ ہونا۔ ومن یرغب، اور کون ہے، یرغب جو اعراض کرتا ہے، عن ملت، عن کے معنی سے ملت کا لفظ پیچھے گزر گیا، دین مذہب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، ابراہیم علیہ السلام کے مذہب، الا سوائے من اس شخص کے سفہ نفسہ، اس نے بے وقوفی پر آمادہ کیا اپنے نفس کو، جس نے اپنے آپ کو احمق بنایا۔ سفی پیچھے صفحہ اس کی جمع گزری ہے، صفحہ بے وقوف لوگ، اور آگے بھی آئے گا سیقول الصفحہ، تو جس نے اپنے آپ کو احمق بنا لیا، اپنے آپ کو بے وقوف بنایا، سوائے اس کے اور کوئی بھی ابراہیم کے دین سے اعراض نہیں کرتا۔ واو کے معنی اور، لقد، لام یہ تاکید کے لیے، قد تحقیق کا معنی دیتا ہے، یعنی یقیناً تحقیق، اصطفیناہ، استفا کے معنی ہے صاف اور خالص چیز لے لینا، اختیار کر لینا، بہتر چیز لے لینا۔ تو اصطفیناہ کو، ہم نے اس کو، ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب کیا، فی الدنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ، واو کے معنی اور، انہو بے شک وہ، فی الآخرت آخرت میں، لمن الصالحین، من کے معنی سے الصالحین، صالح کی جمع نیکوکار، یقیناً آخرت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نیکوکاروں میں ہوں گے۔ کون ہے جو اعراض کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، سوائے اس کے کہ جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنایا، اور یقیناً ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا تھا، اپنا خلیل بنا لیا تھا، خلیل کا انہیں لقب عطا کیا تھا، اور یہ خلیل، خلت کا مقام، وہ عظیم مقام ہے جس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کو خلیل بنانا یہ جائز ہوتا تو میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیل بنا لیتا۔ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر اللہ کے سوا کسی کو خلیل بنانا جائز ہوتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن اللہ کے سوا کسی کو خلیل بنانا جائز نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، دنیا میں یہ عظیم مقام عطا فرمایا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے، صالحین میں ہوں گے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا اسلم، سر تسلیم خم کر دو۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فوراً وہ بولے، اسلمت لرب العالمین، میں نے رب العالمین کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس کے رب نے انہیں کہا اسلم، سر تسلیم خم کر دو،
تو حضرت ابراہیم قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے اسلمت میں نے سر جھکا دیا لرب العالمین تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ اسلام کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے حکم برداری کرنا۔ اب بعض اوقات قرآن کریم میں ویسے عام طور پہ تو اسلام، ایمان اور احسان یہ تین چیزیں ہیں۔ اسلام کا عام معنی یہ ہے کہ زبان سے اقرار کر دینا، اور ایمان دل سے اس زبانی جو کلمہ ہے اس کی تصدیق کرنا، اور احسان وہ ان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ نہایت اخلاص کے ساتھ جو زبان سے اقرار کر رہا ہے، دل سے جس کی تصدیق کر رہا ہے، تو تمام اعضاء و جوارح جتنے بھی جسم کے اعضاء ہیں اور ان سب سے اس کو عملی جامہ پہنانا، یہ احسان ہے۔ جس طرح حدیث جبریل میں آتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس آئے، دونوں نے سب سے پہلے سوال کیے اسلام سے متعلق، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے۔ یا رسول اللہ اخبرنی عن الایمان، اس کے بعد سوال کیا مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے، ایمان کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے۔ پھر اس کے بعد جبریل سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ اخبرنی عن الاحسان، مجھے بتلائیے احسان کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک ترا، تو اللہ کی عبادت یوں کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تكن تراه فإنه يراك، بس اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا یقیناً وہ تو تجھے دیکھ رہا۔ تو یہ احسان ہے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ تو جب یہ اسلام ایمان یہ ایک دوسرے کے مقابل آئیں گے تو وہاں تو ان کا معنی الگ الگ ہوگا۔ اور ویسے قرآن کریم میں اسلام یہ ایمان کی جگہ پہ آ چکا ہے، ایمان اسلام کی جگہ پہ آ چکا ہے۔ تو یہاں پہ اسلام سے مراد، اسلم سے مراد ایمان کا وہ سب سے اعلیٰ درجہ جو احسان کا درجہ ہے، وہ درجہ مراد ہے۔ قال اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ یقیناً اے اللہ اسلمت لرب العالمین، کہ میں نے سر جھکا دیا رب العالمین کے لیے، تمام جہانوں کا جو رب ہے ان کے لیے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ وہ شرح اکبر میں لکھتے ہیں کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کلی فضائل ہیں، دیگر فضائل قرآن و حدیث کے، اگر وہ نہ ہوتے تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تمام انسانیت میں سے، انبیاء رسولوں میں سے سب سے افضل ہیں۔ لیکن چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت پر دیگر دلائل موجود ہیں، تو اس لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل تو نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص الخاص پیغمبروں میں سے ہیں، چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ، اور اسی بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، وَيَعْقُوب، اور یعقوب علیہ السلام نے، یا بنی، یا اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفى لکم الدین، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا تمہیں موت بھی نہ آئے تو اس حالت میں آئے، تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلم ہو۔ ووصى، واو کے معنی، اور وصى یہ ماضی کا صیغہ ہے، توصیہ سے، اس نے وصیت کی، بہا ملت ابراہیم کی، جو اوپر گزرا ہے ملت ابراہیم کی وصیت کی، یعنی اس دین کی اس نے وصیت کی۔ وصیت کہتے ہیں کسی واقعے کے پیش آنے سے قبل کسی کو ناصحانہ انداز میں ہدایت کرنا، واقعہ بھی آیا نہیں، اس سے پہلے آپ اس کو نصیحت کے انداز میں اس واقعے سے متعلق بتاتے ہیں، تو یہ وصیت۔ تو ووصى بها، وصیت کی اسی ملت ابراہیم کی، ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام، ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی۔ یعقوب علیہ السلام کے بھی دو بیٹے حضرت عیسو، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی نصیحت کی۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ 2 بیٹے جن کا میں نے ذکر کیا، اسماعیل و اسحاق، یہ مشہور ہیں، قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے۔ باقی ابراہیم علیہ السلام کے اولاد سے متعلق جو تورات میں ہے تو 8 بیٹوں کا ذکر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ کی وطن سے تھے، اور حضرت اسحاق حضرت سارہ سے، اور اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کے انتقال کے بعد ایک اور شادی کی، بنو قطورہ، اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹے ہیں جن کے نام زمران، یقسان، مدان، مدیان، سیاق اور سوح۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ یا بنی، یا اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ، ان کے معنی بے شک، اصطفیٰ اللہ نے چن لیا، منتخب کر لیا، لکم تمہارے لیے، الدین یہ خاص دین، دین حنیف، ابراہیم علیہ السلام کا دین، فلا تموتن بس تم نہ مرو، تم پر موت نہ آئے، تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، کامل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطیع فرما بردار ہو، تمہاری موت اس حال میں آئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی اپنی اولاد کو، اور کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے اس دین کا انتخاب کیا ہے، یہ دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے چن لیا ہے، تو لہذا تم اسی دین پر رہو، اسی دین کے مطابق زندگی گزارو، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اب یہاں پہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب اپنی اولاد کو جو نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں، تو اس میں فرما رہے ہیں فلا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی تمہاری موت اسلام ہی کی حالت میں آئے۔ مطلب یہ ہے کہ تم ہر وقت یہ سمجھو کہ بس ابھی میری موت آنی ہے، کیونکہ مجھے اپنی موت کا یقین نہیں ہے کہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے، تو لہذا زندگی کا ہر لمحہ، ہر لحظہ وہ یوں گزارو کہ گویا بس تم اپنی موت کے قریب ہو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ آیت نمبر 133۔ کیا اس وقت تم خود موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے کہا تھا کہ ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے، اور آپ کے باپ دادوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں۔ ام کنتم، کیا تم تھے، شہداء یہ شہید کی جمع ہے۔ شہید اصل شریعت میں تو کہتے ہیں وہ شخص جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا ہو، اور شہید بمعنی شاہد کے بھی آتا ہے، شاہدن کے، مشاہدہ کرنے والا، دیکھنے والا، گواہ جس کو کہتے ہیں، تو یہاں معنی گواہ ہے۔ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے، گواہ تھے، تم دیکھ رہے تھے، مشاہدہ کر رہے تھے، اذ حضر جب آیا، حاضر ہوا، یعقوب علیہ السلام کے پاس، الموت موت، حضرت یعقوب علیہ السلام پر جب موت آئی، ان کے موت کا وقت آیا، تو کیا اس وقت تم موجود تھے؟ اذ قال جب انہوں نے کہا، لبنیہ اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون تم کس کی عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالو تو بیٹوں نے کہا، وہ کہنے لگے، نعبد ہم عبادت کریں گے، مضارع کا صیغہ ہے، ہم عبادت کریں گے، الہ کا تیرے معبود کی، تیرے رب کی، تیرے الہ کی، و الہ اور معبود، آبائکا تیرے آبا کی، تیرے دادوں کی، تیرے باپ کی، ابراہیم جو تیرے باپ دادا وہ ابراہیم ہیں، اسماعیل، اسحاق، الہ واحدا ایک ہی الہ کی، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے جو معبود ہیں، ان کے جو رب ہیں، انہی کی جو صرف ایک الہ ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہاں پہ یہودیوں کے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ نبی علیہ السلام جب انہیں دعوت دیتے، یہودی کہا کرتے تھے نبی علیہ السلام سے
کہ ہم تو یعنی اسلام لانے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو اللہ کے نبی مان لیتے، لیکن کیا کریں ہم مجبور ہیں۔ تو کیا مجبوری ہے تمہاری؟ وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہمیں وصیت کی تھی کہ یہ دین نہ چھوڑیں۔ جس وقت حضرت یعقوب کا انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو، ہمارے جو باپ دادے تھے، ان کو یہودیت کی تلقین کی تھی کہ یہ جو یہودیت مذہب ہے اس کو آپ نے کبھی نہیں چھوڑنا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 65 میں اس کی تشریح ہے، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت حاضر تھے، تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت قریب آئی، ان کی موت کا وقت آیا، تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا، اور کیا کہا تھا کہ ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، بیٹوں نے کہا نعبد الہک، ہم تیرے رب کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبائک، اور آبا اب کی جمع اب باپ کو کہتے ہیں، تو تیرے جو باپ دادا ہیں ان کے رب کی، جو ابراہیم اسماعیل اسحاق ہیں، الہا واحدہ، ایک ہی الہ، واحد کے معنی ایک ہی اللہ کی، ایک ہی الہ کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے آگے یعنی تابع فرمان ہوں گے اور اسی کی عبادت کریں گے، اسی کے فرمان بردار رہیں گے۔ آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے بعد اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ابراہیم، جس طرح تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تم یہودی اپنے باپ دادا کہتے ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جس طرح اسحاق ہیں اسی طرح اسماعیل بھی ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے۔ یہاں تک یہ پہلے پارے کا تقریباً اختتام ہے، ایک صفحہ رہ گیا، تو تقریباً 8 انبیاء کرام کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ جو 26 انبیاء کرام کے نام قرآن کریم میں آئے ہوئے ہیں، یا 27 انبیاء، تو ان میں سے 7 انبیاء کرام کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام یہ 8ویں نبی ہیں۔ قرآن کریم میں 17 دفعہ حضرت اسحاق علیہ السلام 17 بار ان کا نام آیا ہے۔ ابراہیم اور سارہ کے فرزند تھے، ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی بیوی تھی اس سے حضرت اسحاق علیہ السلام تولد ہوئے۔ اسحاق یہ اصل عبرانی تلفظ کے لحاظ سے یہ لفظ یسحق ہے، اسحاق یسحق، یا صاد ہا اور قاف، جس کا عربی ترجمہ یزحق، وہ ہنستا ہے، یا ضاد ہا اور کاف آتا ہے۔ تو عربی قاعدے کے مطابق یسحق مضارع کا صیغہ ہے جو اہل عرب کے دستور کے مطابق بطور نام استعمال ہوا ہے، اسے انگریزی میں آئزک کہتے ہیں۔ تو حضرت اسحاق اسماعیل علیہ السلام سے 13 برس چھوٹے تھے اور الخلیل حبرون میں پیدا ہوئے۔ ان کی جو زوجہ تھی ان کا نام ربقہ یا رفقہ تھا، تو جس کے بارے میں یعنی لکھا ہے کہ تمام بنی اسرائیل کے جتنے بھی بنی اسرائیل، ان کی جو اصل دادی تھی وہ یہ ہے ربقہ۔ ان کا تعلق فدان آرام سے تھا، اور حضرت اسحاق اور ربقہ ان کی جو قبریں ہیں وہ حبرون میں ایک غار کے اندر ہیں، اور وہیں پہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی قبریں بھی ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے 180 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، اور 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عیسو تھا اور ایک کا نام یعقوب تھا۔ تو ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے اس وقت تم خود موجود تھے، اس حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، ان سب نے کہا تھا نعبد الہک، ہم اسی ایک خدا کی عبادت، نعبد الہک، ہم تیرے الہ کی، ہم آپ کا جو معبود ہے اس کی عبادت کریں گے، و الہ آبائک، اور تیرے باپ دادوں کے رب کی عبادت کریں گے جو ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کا رب ہے، الہا واحدہ، اسی ایک خدا کی عبادت، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم صرف اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔